بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتھیوں، دنیا کی تاریخ میں ایسے بہت سے بادشاہ اور حکمران گزرے ہیں جن کے پاس اتنی مال و دولت تھی کہ جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا، لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے شخص کے بارے میں بتائیں گے جو دنیا کا سب سے انوکھا اور امیر ترین انسان تھا، جس کی دولت کا آج تک کوئی مقابلہ نہیں کر سکا۔ پیارے دوستو، قرآن پاک میں قارون نامی ایک شخص کا ذکر ملتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار مال و دولت اور بے شمار خزانوں سے نوازا تھا۔ اس کے پاس کتنا خزانہ تھا، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اگر آج کے اس دور میں تمام دنیا کے خزانے اور تمام تر ممالک کی دولت کو جمع کیا جائے اور اس کا موازنہ قارون کے خزانے کے ساتھ کیا جائے تو پوری دنیا کی مال و دولت اور خزانے اس قارون کے خزانے کا معمولی سا حصہ بنتے ہیں، بلکہ قارون کے پاس اس سے بھی زیادہ مال و دولت اور خزانے تھے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ قارون کون تھا، اس کے پاس یہ خزانے کہاں سے آئے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو اس قدر نوازا تھا تو اس کے باوجود قارون نے ایسا کون سا گناہ کیا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قارون کو اس کے خزانوں سمیت زمین میں دھنسا دیا۔ پیارے دوستو، اس ایمان افروز اور عبرتناک واقعے کو سننے کے لیے ہمارے ساتھ ویڈیو کے آخر تک جڑے رہیے گا۔ دوستو، قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا اور یہ حسن و جمال میں بھی بے مثال تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بے پناہ حسن دیا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے یہ تورات کا بہت بڑا عالم بھی تھا۔ اس کے اندر یہ خوبی بھی تھی کہ وہ بہت بااخلاق اور ملنسار انسان تھا۔ دوستو، انسان مال و دولت کے آتے ہی ایک دم بدل جاتا ہے، ایسے ہی قارون مال و دولت کے آتے ہی بدل گیا اور اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا دشمن بن گیا۔ دوستو، اس کے پاس اس قدر خزانہ تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اس قدر مال و دولت سے نوازا تھا کہ 70 اونٹ صرف اس کے خزانے کی چابیاں لے کر چلا کرتے تھے۔ اس کا خزانہ کتنا بڑا اور وسیع ہوگا۔ پیارے دوستو، بات کرتے ہیں کہ قارون کے پاس اتنا خزانہ کہاں سے آیا، وہ اس قدر امیر کیسے ہوا۔ اس کے بارے میں مختلف آراء ہیں۔ ایک روایت کے مطابق قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھتا تھا، وہاں سے اس نے علم کیمیا حاصل کیا جس سے وہ لوہے اور مٹی کے ذریعے سے سونا بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس طرح یہ سونا بنا کر دنیا کا امیر ترین انسان بن گیا۔ ایک اور روایت کے مطابق یہ سود کا کاروبار کرتا تھا اور لوگوں سے دگنا وصول کرتا تھا۔ اس طرح آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا اور یہ مصر کی تاریخ کا امیر ترین انسان بن گیا۔ ادھر جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف زکوٰۃ کا حکم نازل فرمایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو زکوٰۃ دینے کو کہا تو پہلے تو قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اس بات کا عہد کر لیا کہ وہ اپنے مال کا 1000واں حصہ زکوٰۃ میں دیا کرے گا۔ جب قارون نے زکوٰۃ کا حساب لگایا تو اس کے مال کا بہت بڑا حصہ بنتا تھا۔ یہ دیکھ کر ایک دم قارون پر لالچ اور کنجوسی کا بھوت سوار ہو گیا۔ اس نے اللہ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ نہ صرف اس نے اللہ کا حکم ماننے سے انکار کیا، اس نے زکوٰۃ دینے سے بھی انکار کر دیا۔ بنی اسرائیل کے لوگوں کو بھی بہکانے لگا اور بنی اسرائیل کے لوگوں کو یہ کہنے لگا کہ موسیٰ زکوٰۃ کے ذریعے سے تمہارے مال و دولت پر قبضہ کرنا چاہتا ہے اور تمہارا مال ہتھیانا چاہتا ہے۔ اس بدبخت نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اس بدبخت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لوگوں سے دور کرنے کے لیے ایک اور چال بھی چلی۔ اس نے ایک عورت کو بہت زیادہ مال و دولت دے کر اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بدکاری کا الزام لگائے تاکہ معاذ اللہ لوگ موسیٰ علیہ السلام سے دور ہو جائیں اور ان سے نفرت کرنے لگیں۔ چنانچہ ایک دن ایسا ہی ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مقام پر کھڑے ہو کر خطاب فرما رہے تھے کہ اسی دوران قارون نے موسیٰ علیہ السلام کو ٹوکا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا کہ آپ نے فلاں عورت سے بدکاری کی ہے۔ یہ بات سن کر موسیٰ علیہ السلام ارشاد فرمانے لگے کہ اس عورت کو میرے سامنے لاؤ۔ چنانچہ اس عورت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت سے کہا، اے عورت، تجھے اس پاک ذات کی قسم ہے جس نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دلائی اور سمندر میں سے بنی اسرائیل کے یہ 2 راستے بنائے، بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دلائی
सच सच बताओ कि माजरा क्या है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ये बात सुनकर वो औरत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जलाल की वजह से कांपने लगी। उस औरत ने भरे मजमे में कारून के सामने इस बात का एतराफ़ किया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने अर्ज़ करने लगी कि ऐ अल्लाह के नबी, कारून ने मुझे बहुत सा खजाना देकर इस बात पर आमादा किया कि मैं आप पर ज़ना की तोहमत लगाऊं। इस औरत की ये बात सुनकर मूसा अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू बहने लगे। आप अल्लाह की बारगाह में सजदा शुक्र के लिए गिर गए और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ये दुआ मांगने के लिए हाथ उठाए, ऐ रब, कारून पर अपना गज़ब नाजिल फरमा। इसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने भरे मजमे में ये ऐलान किया कि बनी इसराइल में जो कोई भी कारून के साथ है वो कारून के साथ हो जाए और जो मेरे साथ है वो मेरे साथ हो जाए। चुनाचे इस वक्त 2 अफराद के सिवा बाकी सब मूसा अलैहिस्सलाम के साथ हो गए। सिर्फ 2 अफराद कारून के साथ खड़े रहे। इसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ज़मीन को हुक्म दिया, ऐ ज़मीन, तू इस बदबख्त को पकड़ ले। तो उस वक्त ज़मीन ने अल्लाह के हुक्म से कारून को घुटनों तक ज़मीन में धंसा दिया। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ज़मीन को दोबारा यही हुक्म दिया। अरशाद फरमाया, इस वक्त कारून कमर तक ज़मीन के अंदर धंस चुका था। यह मंजर देखकर कारून हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने रोने लगा और इल्तिजाएं करने लगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी रिश्तेदारी के वास्ते देने लगा। मगर जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कारून की तरफ कोई तवज्जो नहीं फरमाई, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने कारून को मुकम्मल ज़मीन में धंसा दिया। इस वक्त वो 2 आदमी जो कारून के साथ खड़े थे वो तमाम लोगों के सामने ये कहने लगे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कारून को ज़मीन के अंदर इसलिए धंसा दिया है ताकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कारून के ख़जानों पर कब्ज़ा कर सकें और कारून के तमाम मालो दौलत को अपना बना सकें। उनकी ये बात सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में फिर दुआ की और ये अर्ज़ करने लगे कि या रब्बुल आलमीन, कारून का तमाम ख़जाना और महल भी ज़मीन में धंसा दे। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की ये दुआ भी कबूल कर ली। कारून का महल भी उसके ख़जाने समेत ज़मीन में धंसा दिया गया। इस तरह कारून का गरूर और तकब्बुर और ख़जाने सब ज़मीन में धंस गए, जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, और जो लोग बुखल करते हैं उस चीज़ में जो अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें दी है, हरगिज़ वो इसे अपने लिए अच्छा ना समझें कि वो उनके लिए यह सब उनके लिए बुरा है। अनकरीब जिसमें वो बुखल किया करते थे उनके गले का तोक होगा, और अल्लाह ही ज़मीनों आसमान के ख़जानों का वारिस है और अल्लाह हर बात से बाखबर है। दोस्तों, इस तरह वो कारून जिसको अल्लाह ताला ने ईमान की नेमत और ख़जानों से नवाजा था, लेकिन वो अपने मालो दौलत के गरूर में आकर अल्लाह ताला का नाफरमान हो गया। कारून ने अल्लाह का हुक्म मानने से इनकार किया और ज़कात देने से मुनकर हुआ। साथियों, आज की वीडियो यहीं तक। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अच्छा सा कमेंट करना ना भूलिएगा।